نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پہ ختم کیا تھا، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 125 سے آغاز ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ پچھلی بار ذکر ہوا تھا 124 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا۔ سامعین محترم دیکھیں، یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا، اور آپ نے بہت ساری ہجرتیں کیں، آپ بہت سارے علاقوں میں گئے، آپ عراق سے مصر، شام، فلسطین، ریگستان عرب کے مختلف گوشوں میں آپ نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ پھر اپنے اس مشن کی اشاعت کے لیے پہلی بار آپ نے مختلف علاقوں میں اللہ کے حکم سے خلیفہ بھی مقرر کیے، جیسے اردن میں آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور عرب میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے مکہ میں وہ گھر تعمیر کیا جس کا نام کعبہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ اس مشن کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو عرب میں رہی، قریش اور عرب کے بہت سارے قبائل کا تعلق اسی شاخ سے تھا، اور عرب جو نسلاً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں تھے، وہ بھی اس مذہب سے چونکہ متاثر تھے، اس لیے وہ اپنا سلسلہ انہی سے جوڑتے تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جیسے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر ان کی تبلیغ سے جن دوسری قوموں نے ان کا دین قبول کیا تو انہوں نے اپنی انفرادیت ان کے اندر گم کر دی، اور یا وہ نسلاً الگ رہے مگر مذہباً وہ ان کی پیروی کرتے رہے۔ اسی شاخ میں جب پستی اور تنزل کا دور آیا تو یہودیت اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ یہ بنی اسرائیل سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ یہودی بھی انہی سے ہیں اور عیسائی بھی انہی سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل کام تو چونکہ دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کے مطابق ان کے نظام زندگی کو درست کرنا تھا۔ آپ بار بار لوگوں کو اس بات کی طرف بلاتے رہے اور آپ کو دنیا کا امام اور پیشوا بنایا گیا۔ ان کے بعد یہ امامت کا منصب بھی ان کی نسل میں اس شاخ کو ملا جو بنی اسرائیل کہلائی، اور انبیاء بھی انہی میں آئے۔ ان کو رائے راست کا علم دیا گیا، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اقوام عالم کی رہنمائی کرتے، جو بار بار انہیں یاد دہانی کروائی جاتی رہی، مگر یہ لوگ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ اس شاخ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کو اپنا مرکز قرار دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے یہ ہوا، جب تک یہ شاخ امامت کے منصب پر قائم رہی تو بیت المقدس دعوت اللہ کا مرکز اور خدا پرستوں کا قبلہ رہا۔ اب پچھلے 10 رکوع جو گزرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کو بار بار بتایا کہ آپ لوگوں کو کیا دیا گیا تھا، کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا، اور آپ لوگوں کے اعمال اور آپ کی ناقدریاں اور ناشکریاں کیا تھیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ بتایا گیا کہ منصب امامت کا جب حق ادا کرنا تم لوگوں نے چھوڑ دیا، خود بھی حق اور راستی سے پھر گئے، تو پھر تمہارے اوپر بھی وہ اللہ کی عنایات نہ رہیں۔ اب یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی میراث نہیں، بلکہ جو بھی سچی اطاعت اور فرما برداری دکھاتا ہے یہ اس کا پھل ہے کہ جس میں جو ہمارا بندہ اپنی ہستی کو اس محبت میں گم کر دے تو اس کے مستحق در حقیقت وہی لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں۔
لہٰذا اب تمہیں اس امامت کے منصب سے معزول کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو غیر اسرائیلی قومیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی در حقیقت ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے، نسل اور نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، مگر ان کو بھی کوئی دور کا واسطہ نہیں رہا، کیونکہ ان کی تعلیمات، اس فکر کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اب وہ بھی امامت کے مستحق نہیں رہے۔ اب جہاں تک بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو بھیجا۔ اب امامت کا مستحق بھی وہی ٹھہرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ اب یہاں امامت کا اعلان ہونے کے ساتھ تحویل قبلہ کا بھی اعلان ہونا تھا۔ یہ میں اگلی انہی 2-3 آیات میں آگے چونکہ ذکر آ رہا ہے۔ تو جب تک بنی اسرائیل کی امامت تھی تو بیت المقدس مرکز دعوت تھا، وہی قبلہ اہل حق بھی رہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بیت المقدس کو شروع میں آپ کا لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ بنایا گیا، مگر جب بنی اسرائیل کو اس منصب سے باضابطہ معزول کر دیا گیا، بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اب چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کی دعوت کا مرکز یہی مقام تھا، تو اس لیے اہل کتاب اور مشرکین کسی کے لیے بھی یہ تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں بچا کہ قبلہ ہونے کا زیادہ حق خانہ کعبہ کو ہی پہنچتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت، کعبے کی مرکزیت کا اعلان کیا، اور پھر آخر تک اس امت کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جن پر ان کو عمل کرنا ہے۔ اور جن آزمائشوں کا ذکر ہوا، جن کا پچھلے اس میں نے ذکر کیا تھا، وہ ابتلا ابراہیم اور ابو کہتے ہوئے، جو اللہ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا، تو ان آزمائشوں کا بھی ذکر ہوا جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے۔ تو جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو۔ دنیا میں جتنے خطرات ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جس سے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی کیا امامت ملے گی، تو حکم ہوا کہ ہمارا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں، یعنی جو نافرمان ہیں ان کو نہیں، ان کے لیے یہ وعدہ نہیں، یعنی یہ وعدہ صرف تمہارے اولاد کے اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگا، اور جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گمراہ یہودی مشرک بنی اسماعیل کے وہ اس وعدے کے مصداق نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان آیات مبارکہ کی طرف، جیسے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے کہ جب جعلنا البیت مثابۃ للناس، یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو، لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا۔ اب یہاں جائے امن بنا دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ نے اس گھر کو اس طرح سے امن کی جگہ بنا دیا کہ حرم میں قتل و غارت گری کو حرام قرار دے دیا۔ وہاں شکار تک کرنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر اور بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے اور چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں۔ مومن اس میں داخل ہو تو عذاب سے مامون ہو جاتا ہے، یعنی بچ جاتا ہے۔ حرم کو حرم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار حرام اور ممنوع ہے۔ تو اب غور کریں کہ حرم کہتے کس کو ہیں؟ ویسے تو حرم جہاں بہت ساری چیزیں ممنوع ہو گئیں، اس لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے کہ حرم پاک جگہ کو بھی کہتے ہیں، ہم حرمین شریفین کہتے ہیں ان جگہوں کو کہ یہ پاک ہیں، حرمت والی ہیں، عظمتوں والی جگہیں ہیں، یہ عام جگہیں نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختلف آزمائشوں سے گزرنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ اعلیٰ منصب ایسے نہیں ملتے، وہ کڑی آزمائشوں سے، کامیابی سے جب بندہ گزرتا ہے تب نصیب ہوتا ہے، اور اس کے حقدار بھی اللہ کی اطاعت گزار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ نافرمان لوگوں کو ایسے منصب عطا نہیں ہوتے۔ پھر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جا نماز بنا لو. وَآهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ اس گھر کو پاک کر دیں، صاف ستھرا رکھیں. لِلطَّائِفِينَ، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو، عزت و عظمت کا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس کو جائے نماز بنا لو. اب مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر آپ کے مبارک قدموں کے نشانات ثبت ہیں. اب جو کوئی حج اور عمرے پر جاتا ہے، زیارت نصیب ہو قریب جا کے مقام ابراہیم کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 2 پاؤں کے نشانات ہیں. اب وہ پاؤں کے نشانات اس پتھر پر ثبت ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا. اور یہیں پر اب جو خاص بات سمجھنے کی ہے کہ جب آپ تعمیر کعبہ فرما چکے تو یہیں اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت کی دعا کی، جس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہاں مقام ابراہیم کو واضح کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی اسی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا جو آپ نے اپنے اللہ کے محبوب نبی کے لیے دعا کی کہ وہ میری اولاد میں عطا فرما دے. تو پھر اللہ نے اس کعبے کو قیامت تک کے لیے آباد فرما دیا. تو یہاں غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ مقام ابراہیم کی نسبت صرف تعمیر کعبہ سے نہیں تھی، بلکہ اس دعا سے تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور بعثت کے لیے کی جا رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ولادت کے ضمن میں یہ ذکر کیا. ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں، آپ نوید عیسیٰ ہیں، بشارت عیسیٰ ہیں. تو دعائے خلیل یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے آپ کہ اللہ سے انہوں نے آپ کو مانگا. اب جب اللہ سے آپ کو مانگا تو اللہ نے اس پتھر پر اس نشان کو ثبت کر دیا، اس دعا کی نشانی کو قائم رکھ دیا. اب جب مکہ پاک فتح ہوتا ہے تو سارے پتھروں کو نکال دیا گیا جو پتھروں کے بت رکھے ہوئے تھے، مگر حکم ہوا کہ اس پتھر کو سامنے رکھ دو. اور قرآن مجید میں حکم آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اب عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، طواف جب کرنے والے ہیں، وہ طواف کے بعد وہ سب لوگ 2 رکعت نماز اس نیت سے ادا کرتے ہیں. وہ اللہ نے اسے امر کر دیا. باقی پتھروں کو نکالنا جہاں توحید تھا، وہاں اس پتھر کو سنبھالنا توحید بن گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، اور 2 رکعت پھر نماز جو ادا کی جاتی ہے وہ اس نسبت سے ادا کی جاتی ہے. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس شے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے وہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے. یہ بھی کہ اللہ سے اللہ کے محبوب کو مانگنا کہ حضور کا دیدار عطا فرما دے مولا، حضور کا بنا دے، ہمیں حضور کی غلامی عطا کر دے. اللہ کو یہ دعا بھی پسند آتی ہے. تو ذات خداوندی کو اس قدر محبت ہے، یہ سمجھیں کہ ہر وہ چیز جسے نسبت حضور کی عطا ہو جاتی ہے وہ قدر و منزلت میں بہت اونچی چلی جاتی ہے. اور متعدد آیات دیگر جو ہیں ان سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے. خصوصی طور پر چونکہ ذکر خانہ کعبہ کا، مکہ پاک کا ہو رہا ہے، تو دیکھیں اللہ نے سورہ بلد میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت قل بہذا البلد. مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ اے محبوب مقیم ہوتے ہیں. تو اب یہ حاضل بلد کہتے ہوئے اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہاں آپ کے مبارک قدم لگے ہیں. ہلن کا مطلب عربی میں گھومنے پھرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو آپ غور کریں، گھومتا پھرتا ہے جب انسان تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ قدم مبارک لگے حضور کے، گویا زمین نے آپ کے تلووں کو بوسہ دیا. اور کیا ہوتا ہے؟ ہوائیں آپ کے چہرے انور کو چھو کر گزرتی ہیں. تو اللہ نے جس جگہ حضور مقیم ہوئے، جس جگہ آپ چلے پھرے، اس جگہ کی قسم کھائی، اس شہر کو محبوب کر لیا کہ جس طرح ہر مکان کی عزت اس کے مکین کے دم سے ہوتی ہے، اس طرح شہر مکہ کو یہ عظمت و رفعت اس لیے نصیب ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اقامت پذیر ہوئے.
اب اللہ رب العزت کا یہ قسم کھانا اس شہر کا، اس کے گلی کوچوں کا، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جس کی تعلیم اس قرآن کے ذریعے قیامت تک ملتی رہے گی۔ کیونکہ اس شہر کو نسبت مل گئی حضور کی، تو یہ عظمت، تقدس اور محبوبیت مل گئی۔ اب یہاں متعدد کتب سے اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس حرم مکہ میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کے مدفون ہیں، یعنی ان کی قبریں ہیں، مبارک قبریں ہیں۔ تو یہ انبیاء کی قبریں یہاں کیوں ہیں؟ تھوڑا سا سوچئے تو صحیح۔ اللہ قسم کھا رہا ہے اس شہر کی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کو بتایا میرا محبوب آئے گا، تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ انبیاء دور دراز علاقوں سے مسافتیں طے کر کے مکہ میں محض اس لیے آئے کہ ان کا مدفن اس زمین پر بنے جہاں نبی آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہوں گے، آپ کا مسکن ہونے کا اسے شرف حاصل ہوگا، کیونکہ یہ انبیاء تھے اور انہیں غیب سے خبریں ملتی تھیں۔ پھر یہاں مقام ابراہیم، مطاف، حجر اسود، صفا مروہ، آب زمزم ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے۔ کبھی وقت ملا ذکر آیا تو ان کی الگ الگ فضیلتوں پہ بات ہوگی، مگر یہاں یہ بتانا تھا کہ اللہ نے اس شہر پاک کی قسم کھائی، اس کو محبوبیت، تقدس اس لیے عطا کی کہ فرمایا کہ اے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں، جس کے مقابلے میں باقی سب نسبتیں ماند پڑ گئیں۔ گویا سب کچھ مکہ پاک میں موجود ہے، مگر حضور کا ہونا سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے اس شہر پاک کو فرمایا انطاہرہ کے پاک رکھیں، خانہ کعبہ کو پاک رکھنے کا حکم آیا۔ اب یہ بھی سوچیں کہ گھر کو پاک رکھنے کا حکم آیا کس لیے؟ کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور قلب مومن عرش اللہ تعالی، مومن کا قلب وہ بھی حرم ہے، وہ بھی پاک جگہ ہے، اسے بھی پاک رکھنا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی وہ معنی تو ہے ہی کہ گھر کو پاک رکھنا ہے، مگر یہاں یہ بھی کہ اس سے صفائی قلب بھی مراد لیا ہے کہ دل کو بھی انوار الہیہ اور فیوزات ربانیہ کا مرکز ہے چونکہ، تو اس لیے یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو اسے اللہ کی نظر اور توجہ جہاں ہو اور جہاں اس کا جلوہ حسن اور اس کی انوار اور تجلیات وہ جذب کرنے والی جگہ ہو، تو اسے بھی تو پاک اور صاف رکھو، خیال غیر سے پاک رکھو، ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھو، برائی سے پاک رکھو، اور ہر طرح سے اسے اللہ کا گھر بنانے کی کوشش تو ضرور کرو۔ اب یہاں یہ بھی سوچیں ذرا کہ بے جان حقیر پتھر بھی اگر نسبت لے لیتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں سے، تو وہ بے جان اور حقیر پتھر بھی جو ہے وہ اتنا مقدس ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔